سورہ بقرہ آیت نمبر 110۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ لفظی ترجمہ ہے وا اور اقیمو قائم رکھو تم الصلاۃ نماز، وا اور آتو دو تم الزکاۃ زکوٰۃ، وا اور ما جو تقدمو آگے بھیجو گے تم لی واسطے انفسی جانو کم اپنی کے، من سے خیر بھلائی تجدو پاؤ گے تم ہو اس کو عندہ پاس اللہ اللہ رب العزت کے، انا بے شک اللہ اللہ تعالی عز و جل بما اس کو جو تعملون تم کرتے ہو بصیرون دیکھنے والا۔ با محاورہ ترجمہ ہے اور نماز قائم کیا کرو اور زکوٰۃ دیتے رہا کرو، اور تم اپنے لیے جو نیکی بھی آگے بھیجو گے اسے اللہ رب العزت کے حضور پالو گے، جو کچھ تم کر رہے ہو یقیناً اللہ تعالی عز و جل اسے دیکھ رہا ہے۔ آیت کی تفسیر میں فرمایا گیا وَأَقِیمُوا اور نماز قائم کرو، حکم دیا گیا یعنی یہاں مسلمانوں کو اصلاح نفس کا حکم دیا گیا، اور اس سے معلوم ہوا کہ آدمی کسی بھی دینی یا دنیاوی اہم کام میں مصروف ہو اسے اپنے نفس کی اصلاح سے غافل نہیں ہونا چاہیے۔ عین حالت جہاد میں بھی نماز خوف کا حکم موجود ہے۔ طلاق کے مسائل بیان کرتے ہوئے بھی اللہ تعالی عز و جل نے نماز اور تقوی کے احکام بیان فرمائے ہیں، لہٰذا اگر کوئی نیکی کی دعوت میں یا علم دین کے حصول یا کسی دوسرے اہم دینی کام میں مشغول ہے تو اسے اپنی اصلاح سے غافل نہیں ہونا چاہیے، اور اصلاح کو نفس کی اصلاح کی بہترین طریقہ قرآن نے جو سمجھایا ہے وہ نماز قائم کرنا ہے۔ نماز کو قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ نماز کے تمام لوازمات، فرائض، واجبات، مستحبات، سنتیں، مسنونات، جتنے مسنون ہیں طریقے ہیں وہ سب اپنائے جائیں، نماز کے سارے لوازمات پورے کیے جائیں، تو اس سے نماز کی سب سے بڑا اثر یہ ہوگا کہ نفس کی اصلاح ہوگی۔ پھر حکم ہے زکوٰۃ دینے کا کہ زکوٰۃ دینے سے دل سے مال کی محبت ختم ہو جاتی ہے، ختم ہوتی رہتی ہے، اور اللہ رب العزت کی محبت غالب آتی ہے، تو انسان کی نفس جو ہے وہ پھر درست ہونے کا جہاں سے کمی رہ جائے گی تو وہ زکوٰۃ دینے کے لیے زکوٰۃ دینے سے وہ درست ہو جائے گی۔ پھر قرآن نے حکم دیا کہ جو عمل بھی تم کرو گے تو یاد رکھنا اللہ رب العزت کے احاطۂ علم میں ہے، وہ لکھا بھی جا رہا ہے، دیکھا بھی جا رہا ہے، اور اس کے گواہ بھی موجود ہیں، اس کی ریکارڈنگ بھی موجود ہے، تو اللہ رب العزت کے ہاں تم اسے ضرور پاؤ گے، اور اللہ رب العزت ہر چیز کو دیکھنے والا ہے۔ انسان ہمیشہ اپنے رب کے محسوس ہونے کو اپنے اندر زندہ رکھے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔